جملہ سامعین کرام، سامنے شور مچاتی ہوئی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میں نے سلام کیا ہے، آپ لوگ آگے بیٹھے نا، آپ لوگ کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ ادھر اپنا کام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الحبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین الی آخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، عرس احمدی و صابری میں تشریف لائے ہوئے تمام زائرین، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہے کہ آج پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ابھی اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے گھروں سے اللہ والوں کی محبت کو دل میں بسا کر نکلے ہیں۔ لیکن حضرات، آپ کی افراتفری کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف اللہ والے سے فیض لینے کے لیے نہیں آئے، آپ کو دکانوں سے فیض لینا ہے، آپ کو پانوں کی دکانوں سے فیض لینا ہے، آپ کو اللہ والوں سے اور اللہ سے کچھ لینے کی تمنا نہیں ہے۔ یقیناً جس کو اللہ سے کچھ لینے کی تمنا ہو، یقیناً جسے اللہ سے کچھ لینے کی تمنا ہو تو اس کی تمنا کی کچھ بات اور ہی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا حال یہی تو ہے کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کہیں زیادہ تو نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں فیض لینا ہی لگی ہے۔ اگر ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر مدرسے میں زیادہ بیٹھیں گے تو ہمیں فیض ملے گا، مگر ہم لینا نہیں چاہتے۔ ہم چوک چوراہے پر بیٹھنا تو گوارا کرتے ہیں، ہم بازار میں 3 گھنٹہ گزارنا گوارا تو کرتے ہیں، ٹی وی کے اسکرین کے سامنے 4 گھنٹہ گزارنا گوارا تو کرتے ہیں۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے مرحلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے علاوہ کرکٹ میدان کی گفتگو شروع ہے، اور حالات یہ ہے کہ نہ اسے کلمہ یاد ہے، نہ اسے نماز یاد ہے، نہ وہ روزے کے بارے میں جانتا ہے، نہ وہ پاکی کے بارے میں جانتا ہے، نہ اسے غسل کا طریقہ آتا ہے، نہ اسے جو ہے وضو کا طریقہ آتا ہے۔ ہائے انسان، آج کیا ہو گیا؟ اس دنیا کی رنگ رنگلیوں میں تو اس طرح سے کھویا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ تجھے رنگین ماحول چاہیے، ہر جگہ تجھے رنگین ماحول چاہیے، ہر جگہ تجھے لذتیں چاہیے، ہر جگہ تجھے دنیا کا مزہ چاہیے، مگر میں کسی ایک ویکتی سے، کسی ایک انسان سے، کسی ایک مسلمان سے، کسی ایک نوجوان سے، کسی ایک عاشق رسول کہنے والے سے اگر میں اس کے گرامات کو نہیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پیار سے پوچھنا چاہوں، اے میرے نوجوان بتا، تیرے دل میں کیا تمنا ہے؟ تو جنت میں جانا چاہتا کہ نہیں جانا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہے گا، مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں، جناب آپ کیسی بات کرتے ہیں، جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ جنت میں کون ایسا شخص ہے جسے جنت جانے کی تمنا نہیں ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں، نوجوان ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، بوڑھا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، جو مالدار ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، غریب ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، تجارتی ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، ممبر ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، پردھان ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، ایک مولوی ہے جنت میں
بتانا چاہتا ہے جب تجھ سے گھر سے نکل کر مسجد میں تو جا نہیں پا رہا ہے تو تو گھر سے نکل کر جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے مرنے کے بعد یہ دنیا تیری نہیں ہوگی، یہ دوست تیرا نہیں ہوگا، یہ بھائی تیرا نہیں ہوگا، یہ رشتے دار تیرے نہیں ہوں گے، یہ عزیز اقارب تیرے نہیں ہوں گے، یہ پوری دنیا تیری نہیں ہوگی، نہ دنیا کی زمین تیری ہوگی، نہ یہ تیرا مکان تیرا ہوگا۔ جب تو اس دنیا سے جائے گا تو ایسے ہی تیری روح نکلے گی، یہ سب کے سب تیرے پرائے ہو جائیں گے۔ اگر میں بتاؤں تو انسان دنیا میں دوستی کرتا ہے، کوئی مال سے دوستی کرتا ہے، یقیناً مال سے دوستی کرو، کوئی دوستی کرتا ہے میرے دوست، کوئی دوستی کرتا ہے تو اپنی تجارت سے دوستی کرتا ہے، کوئی دوستی کرتا ہے تو دنیا کے رنگ رنگلیوں سے دوستی کرتا ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ہے، اور ان 3 ساتھی کے علاوہ یہ انسان دنیا میں جی نہیں سکتا۔ ایک ساتھی یہ ہے کہ اس کو مال کی ضرورت ہے، اگر مال نہیں ہوگا تو وہ دنیا میں جی نہیں پائے گا، اس لیے اس کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا ساتھی یہ ہے کہ اس کے لیے اولاد بھی ہونا ضروری ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر جس کی اولاد نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیتا ہو، اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ جو خدا کی راہ میں فنا ہو جائے اس کی کوئی اولاد ہو یا نہ ہو، خدا کی ساری خدائی اس پر مر خدا کی ساری خدائی اس پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مگر میں ایک عام انسان کی بات کرتا ہوں جو گھر سے چل کر جنت میں جانا چاہتا ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا مگر جنت میں جائے گا، روزہ یہ نہیں رکھتا مگر جنت میں جائے گا، وضو یہ نہیں جانتا مگر جنت میں جائے گا، یہ نماز نہیں سیکھا مگر جنت میں جائے گا، یہ سچ نہیں بولتا مگر جنت میں جائے گا، یہ شراب پیتا ہے مگر جنت میں جائے گا، یہ جوا کھیلتا ہے مگر جنت میں جائے گا، یہ ٹکٹ کاٹتا ہے مگر جنت میں جائے گا۔ اس کی تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، مگر یاد رکھو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شراب جیسی چیز کو اپنے لبوں سے ایک بار لگا دیا جب تک سچی توبہ نہ کرے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں خوشبو تک نہیں پا سکتا ہے۔ جنت پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم یہی تو ہے کہ ایک بنیا کبوتر کی طرح ہم پیچھے پیچھے گھومتے ہیں کہ یہاں چلے جائیں گے تو شاید جنتی ہو جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے تو شاید جنتی ہو جائیں گے۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت کوئی ایک آسان چیز نہیں ہے۔ ارے تم اپنے دل میں یہ جتنی حسرتیں پال رہے ہو ذرا پوچھو تو صحیح اپنے پیارے آقا سے، پوچھو تو صحیح اپنے نبی جو ہے نبی آخر الزمان سے پوچھو، میرے آقا کی زندگی سے پوچھو۔ میرے آقا تمہیں بتائیں گے کہ جنت کتنی مہنگی چیز کا نام ہے، جنت کس چیز کا نام ہے۔ اے پیارے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے سے پہلے صبح کا حساب دینا ہوگا، شام کا حساب دینا ہوگا، بولنے کا حساب دینا ہوگا، کھانے کا حساب دینا ہوگا، سونے کا حساب دینا ہوگا، چلنے کا حساب دینا ہوگا، اٹھنے کا حساب دینا ہوگا، بیٹھنے کا حساب دینا ہوگا، کسی کا مال دبایا حساب دینا ہوگا، کسی کا دل دکھایا حساب دینا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا حساب دینا ہوگا، کسی پر بے وجہ ہاتھ اٹھایا اس کا حساب دینا ہوگا، ماں باپ کا دل دکھایا اس کا حساب دینا ہوگا۔ جس دن روز قیامت تم سے حساب لیا جائے گا، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر جو اپنے کو سدھار نہ سکا تو روز قیامت وہ ذلیل ہی ہوگا، خوار ہی ہوگا۔ اس طرح سے کامیاب ہوگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پوچھو میرے آقا سے، ہم آقا کی زندگی سے پوچھتے ہیں، اے میرے آقا آپ کہیں کہیں رو رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے کتابوں میں پڑھا کہ سرکار سجدے میں روتے ہیں، سرکار نماز میں روتے ہیں، سرکار رکوع میں روتے ہیں، سرکار قیام میں روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے تو روئے، جنگ میں جائے تو روئے۔ لہٰذا میرے آقا رو رہے ہیں۔ اگر ہم سرکار سے پوچھیں اے میرے آقا یہ رونے کی وجہ کیا ہے، یہ رونے کی بات کیا ہے، تو میرے آقا کی زندگی ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے گھر والوں کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی ہے۔ انگلی سے اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اگر انگلی کو گھما دوں تو چاند آسمان پر گھومنے لگے، اگر راستے سے چلا جاؤں تو پتھر مجھ پر سلام پڑے، اگر درخت کو بلا لوں تو وہ چل کر کے میری بارگاہ میں آ جائے۔ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے
فقط اتنا سبب ہے انعقاد میدان محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد میدان محشر کا کہ وہاں شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بس 5 منٹ اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرات آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جہاں کے تہاں ہیں، ہم اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر سدھرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، سدھرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جلسے میں جاتے ہیں تو خرافات ہے، قوالی میں جو ہے آپ جلسے میں دیکھیے تو خرافات ہے، عرس میں دیکھیے تو خرافات ہے، مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر بھی کبھی امام کی کمی نکالیں گے، کبھی مؤذن کی کمی نکالیں گے، خود کو نماز آتی نہیں ہے، امام صاحب کی کمی نکالنے کے لیے تیار ہے، کسی مولوی کی کمی نکالنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ ایک دودھ کا دھلا ہوا میں ہوں، باقی ساری دنیا بیکار ہے۔ میں کہتا ہوں اے دودھ کے دھلے ہوئے، اپنے آپ کو سمجھنے والے، اے سود کے کھانے والے، اے پیاز پر چلنے والے، ذرا یاد رکھ، جس دن تیری جان تیرے جسم سے الگ ہو جائے گی، جس مال کے لیے تو زندگی گزار رہا ہے، جس مال کے لیے تو جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، جس مال کے لیے تو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے تو اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں ڈال رہا ہے، اس مال کا تیرے ساتھ جو سفر ہے بس کتنا سفر ہے کہ تیری جان نکلنے تک سفر ہے۔ اس لیے کہ جب تیرے جسم سے جان نکل جائے گی، تیرے بینک میں اگر پیسہ پڑا ہے تو وہ پیسہ اب تیرا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا ہو جائے گا۔ اگر 20 بیگھہ زمین تیری ہے اب وہ زمین تیری نہیں ہے، تیرے بیٹے کی ہو جائے گی۔ تیرا مکان تھا اب وہ مکان تیرا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا ہو جائے گا۔ تیرے گھر میں جتنے بھی ساز و سامان تھا اب یہ ساز و سامان تیرا نہیں ہے، یہ سب تیرے بیٹے کے ہو جائیں گے۔ ہاں چند لمحے کے لیے تجھے کفن کا ٹکڑا دیا جائے گا، اور وہ بھی وہ کفن کا ٹکڑا کہ جس ٹکڑے میں تو لپٹ کر قبر تک جا کر سکتا ہے، مگر یہ کفن بھی تیرے ساتھ قیامت کی صبح تک برقرار شاید نہ رہے، اس لیے کہ تیری ہڈیاں گل جائے گی، تیرا جسم گل جائے گا۔ اگر اعمال اچھا نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لے کہ تیرا کفن بھی ختم ہو جائے گا، تو نیست و نابود ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دنیا کو کمانے کے لیے تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا، دوسرے کو دھوکہ دیا تھا، یہ مال تیرے ساتھ نہیں گیا۔ یا اولاد جس کے لیے تو جھوٹ بول رہا ہے، یا اولاد جس کو پالنے کے لیے تو جو ہے دھوپ میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بارش میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس اولاد کی سفر تیرے ساتھ قبر کے اوپر تک ہے۔ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، نہ بیٹی ساتھ جاتی ہے، نہ بیٹا ساتھ جاتا ہے، نہ بھائی ساتھ جاتا ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تو نے دنیا سے دوستی کی، یہ دنیا تیرے ساتھ نہیں، تو نے اولاد کی محبت میں دوستی کی مگر یہ اولاد تیرے ساتھ نہیں۔ ہاں تیسرا دوست تیرا کون ہے؟ تیسرا دوست تیرے ہے اعمال۔ اگر تو دنیا میں اچھا عمل کرے گا تو یہ اچھا بھی تیرے ساتھ جائے گا، اور اگر تو برا عمل کرے گا تو یہ برا عمل بھی تیرے ساتھ جائے گا، اور یہ عمل تیرے ساتھ کب تک رہے گا؟ یعنی قیامت کی صبح تک میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، جب تیرے اعمال تلے جائیں گے۔ اگر تو نے اچھا عمل کیا ہوگا تو یہ تیرے اعمال وہاں تیرے لیے کام آئیں گے، اور اگر تم نے برا عمل کیا ہوگا تو یہ عمل کی وجہ سے، ان برے عملوں کی وجہ سے تو جہنم کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوست، جب تو بھائی کو دوست بنا رہا ہے، جب تو اپنے اولاد کو دوست بنا رہا ہے، جب تو دنیا کے مال کو دوست بنا رہا ہے، تو ان چیزوں سے زیادہ اپنے اعمال کو اپنا دوست بنا لے۔ چل تو نبی بول، بیٹھے تو نبی بول، کھائے تو نبی بول۔ اگر تو جو ہے دنیا میں جی رہا ہے، تجھے جتنی زندگی ملی ہے اس پوری زندگی میں ایک بار تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو جو ہے پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ توبہ کرنے کے اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آپ کے رشتہ دار پسند کرے یا نہ کرے، تو دنیا کے لوگ آپ کو پسند کرے یا نہ کرے، مگر دیکھیے رب ارشاد فرما رہا ہے جو توبہ کرتا ہے اسے میں پسند کرتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے خدا محبت کرے اس سے خدا کی ساری خدائی محبت کرتا ہے، اس سے خدا کی ساری خدائی محبت کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوست، تو ایک رات کبھی اپنے دوست کی محبت میں نکال دیتا ہے، ایک رات کبھی اپنے بھائی کی شادی میں نکال دیتا ہے، ایک رات کبھی کسی انصاف میں نکال دیتا ہے، ایک رات کبھی تو کسی دوستی کی دوستی نبھانے میں نکال دیتا ہے، کسی انصاف پارٹی میں نکال دیتا ہے، کسی چائے پارٹی میں نکال دیتا ہے، کسی سفر میں نکال دیتا ہے، مگر اے میرے بھائی ذرا ایک رات
منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ 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 کا جہنم اب بھی نظر تو ہوگا، اللہ 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 کا جہنم اب بھی نظر تو ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دریا بہا دیے ہیں، مگر ہمارا دل روئے گا نہیں، اس لیے کہ ہمارا دل کالا ہو گیا، ہمارا دل شراب کی وجہ سے کالا ہو گیا، ہمارا دل جھوٹ بولنے کی وجہ سے کالا ہو گیا، ہمارا دل چغل خوری کی وجہ سے کالا ہو گیا، ہمارا دل اس لیے کالا ہو گیا کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ و رسول کی محبت کو کم بسایا ہے، ہم نے اللہ والوں کی محبت کو اپنے دل میں کم بسایا ہے، اور ہم نے اس دنیا کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے۔ جب تک یہ دنیا آپ کے دل کے اندر رہے گی، نہ آپ کو خوف خدا سے رونا آئے گا، نہ آپ کو اللہ و رسول کی باتیں اچھی لگے گی، بلکہ آپ چاہیں گے کہ ہر جگہ ہم کو مزہ ملے، آپ چاہیں گے کہ ہر جگہ ہم کو مزہ ملے، مگر میرے دوست اس مزہ اور لذت کو لوٹنے کے لیے آپ اپنے وقت کو نہ گزاریں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آخری بات بتا دوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں سنو سنو، قیامت تک آنے والی تمام میری امت کے لوگوں سنو سنو، میری ماں بہنیں آپ بھی سنیں، اے میری بیٹیاں آپ بھی سنیں، اے میرے بھائی آپ بھی سنیں، جتنے لوگ اس عرص میں آئے ہیں سب سنیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والے سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا کرنے والے سے خطا ہو جاتی ہے، انسان جانے انجانے میں گناہ کر دیتا ہے، اس کی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا گناہ کسی سمندر کی طرح ہو جائے، سمندر کی چھاپ کی طرح ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا گناہ کیا ہو کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ کرنے والا اگر گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ کر جائے کہ اس کے گناہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہاڑ کے برابر کے گناہوں کو ایک پل میں مٹا دیتا ہے، دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ اللہ کے جو ہے نیک ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، سب اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اور ایک اللہ کے ولی کو گواہ بنائیں، ان علماء کرام کو گواہ بنائیں، ان شعراء اعظام کو گواہ بنائیں، تمام سامعین کو گواہ بنائیں، اور اپنے اپنے دل میں خیال کریں کہ آج سے پہلے ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف فرما، یا اللہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیا ہے اے مولا ان تمام گناہوں سے ہم جو ہے اجتناب کرتے ہیں، مولا ان گناہوں سے ہم دور رہتے ہیں، دور رہنے کا وعدہ کرتے ہیں، اے مولا آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یقیناً اگر کسی ولی کے صدقے میں، کسی عالم کے صدقے میں، اگر کسی جو ہے بزرگ کے صدقے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو آپ کی توبہ اگر یہی بیٹھے بیٹھے قبول ہو گئی تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اگر بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، کھڑا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے جو ہے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، یا پھر اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے ان گناہوں سے بچنا نہیں چاہتے، ہم گناہوں کے دلدل میں روز پھنسے چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرات اس لیے آپ توبہ کرنے والے بن جائیں، کوئی آپ سے آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، مگر یاد رکھنا اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، پروردگار آپ سے محبت فرمائے گا، اور جب خدا محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا میں سلطنت عطا فرما دیتا ہے، اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے شریعت پر چلنے والا بنا دیتا ہے، اسے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا دیتا ہے، گویا کہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کریں، پڑھیے میرے ساتھ ایک بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام
جو ہے برائیوں سے دور رکھے، اور ہم سب بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرات، آج جس کی محبت میں آپ یہاں حاضر آئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر کسی کا آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ان اولیاء کرام کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جن چیزوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نہیں جانتے مخدوم پاک جب راستے سے چلتے ہیں تو کوئی مورتی دیکھتے ہیں تو مورتی پر ہاتھ رکھے تو اسے لڑکی بنا دے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے کہ اگر وہ کسی کو اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لے، اگر وہ مورتی ہو تو وہ لڑکی بنتی ہوئی نظر آئے۔ حضرات، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جو ہے عرس احمدی صابری میں تشریف لائے ہیں، آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اس سے پہلے میں بنا واڑی کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنا واڑی والوں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اگرچہ تمہارا گاؤں مالی حالات میں تم یہ سمجھتے ہو کہ مالی حالات میں کمزور ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پڑھائی لکھائی میں کمزور ہے، اگر آپ کسی طرح سے اپنے گاؤں کو کمزور سمجھتے ہو تو یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کی طاقت اور پاور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ نے اولیاء کرام کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں میں ایک ایسے دو ایسے اللہ کے ولی کو پیدا فرمایا کہ جو یہی پیدا ہوئے اور جن کا مزار بھی یہیں پر نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ یہ بزرگ تمہیں آواز دے رہے ہیں، اور بنا واڑی والوں، تمہاری طرف کوئی نظر اٹھا کر، اگر کوئی بری نظر بھی اٹھا کر کے دیکھے، کوئی بلا اگر آنے والی ہے تو کل کے احمدی صابری جب تک حیات تھے تب بھی وہ دیکھتے تھے، اور آج مزار پر ہے تب بھی وہ آپ کا خیال آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بنا واڑی کا رہنے والا کوئی بھی صرف 5100 روپے لا کر کے اس عرس کے نام پر لا کر کے دے دیں، تاکہ اس عرس کے انتظام اسلام میں جو کچھ خرچ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا۔ آپ اگر 5100 روپے دیتے ہیں تو حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا سارا خرچ ہوا ہے، اور اس کا چندہ